بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلامی تعلیمات نفسیاتی امراض سے نجات کا واحد ذریعہ، یعنی کہ اسلامی تعلیمات ہی وہ ذریعہ ہے، واحد ذریعہ ہے جس کو اپنانے کے بعد ہم بہت سارے سینکڑوں قسم کے نفسیاتی امراض سے بچ سکتے ہیں۔ تو ایک آیت ہے قرآن پاک میں، پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ، اس میں آیت نمبر ہے 277۔ اس کو ذرا دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اگر اس کا ترجمہ دیکھیں تو ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف، انہیں نہ کسی قسم کا خوف، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ انہیں کوئی غم۔ تو بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں، بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے، ان پر نہ تو کوئی خوف ہے نہ اداسی اور غم۔ اب اس آیت کو آپ تھوڑا ذہن میں بٹھا لیجئے، تو ابھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ کیسے جو ہے اسلامی تعلیمات سینکڑوں نفسیاتی امراض سے نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ تو اس کو تھوڑی دیر بعد ہم پھر ڈسکس کریں گے۔ تو ابھی ہم یہ جانتے ہیں کہ آئے دن جیسے ہی وقت گزرتا جا رہا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے۔ ہم جیسے ہی نئے دن کا آغاز کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی یہ نئی ایجاد سامنے آئی ہے۔ تو جیسے جیسے سائنس اور ٹیکنالوجی کی نئی نئی ایجادات سامنے آ رہی ہیں، بالکل ایسے ہی انسانی بیماریاں اور انسانی امراض کی بھی نئی نئی صورتیں سامنے آ رہی ہیں۔ جب ہم انسانی امراض کی بات کرتے ہیں یا انسانی بیماریوں کی بات کرتے ہیں تو انسانی امراض بہت ساری اقسام کے ہوتے ہیں، بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں انسانی۔ اس میں ہم معاشرتی بیماریاں بھی کہہ سکتے ہیں، اخلاقی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، جسمانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، نفسیاتی بیماریاں بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ بہت ساری انسانی بیماریاں موجود ہیں۔ لیکن ان ساری بیماریوں میں دو بیماریاں ایسی ہیں یا دو امراض ایسے ہیں جن پر ہمارا فوکس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان دو امراض کا نام ہے، ایک تو جسمانی امراض اور دوسرا نفسیاتی امراض۔ اب نفسیاتی امراض کو ہم اس اہمیت سے، اس توجہ سے نہیں دیکھتے جیسے ہم جسمانی امراض کو دیکھتے ہیں، اور بالکل اسی طرح نفسیاتی امراض کا حل تلاش کرنے میں بھی ہم اس حد تک نہیں جاتے جس حد تک جسمانی امراض کا حل تلاش کرنے میں جاتے ہیں۔ تو جب ہم نفسیاتی امراض کے بارے میں شعور ہی نہیں رکھتے، کیونکہ سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں کسی بھی مرض کا، کسی بھی بیماری کا پتہ ہو تبھی ہم
اس کے حل کی طرف جائیں گے تبھی ہم اس کا علاج کروائیں گے۔ ہمیں ایک نمبر پہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بیماری کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ نفسیاتی امراض کی بات کر رہا ہوں کہ نفسیاتی امراض میں کچھ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ ہمیں نمبر ایک پہ تو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم میں کوئی مرض موجود ہے یا نہیں ہے۔ جسمانی بیماریوں میں تو ہمیں پتہ چل گیا، بخار ہو گیا، گلا خراب ہو گیا، ہم دوائی لینے پہنچ گئے، لیکن نفسیاتی بیماریاں اس سے بالکل الگ ہیں۔ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہم نفسیاتی بیماریوں کو بیماری نہیں سمجھتے، یا ہم اس کا علاج اس وجہ سے نہیں کرواتے، یا کسی کنسلٹنٹ کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ ہم لیبلائز نہ ہو جائیں، ہمیں نفسیاتی ہونے کا ایک جو لوگو ہے وہ نہ لگ جائے۔ کسی نے ہمیں کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہوا دیکھ لیا تو وہ کیا کہے گا کہ اس کو کیا نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ مرض ہے، یہ کیوں اس کے پاس گیا ہے۔ تو یہ دو چار چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم نفسیاتی امراض کو وہ اہمیت نہیں دیتے جیسی اہمیت ہم جسمانی امراض کو دیتے ہیں۔ تو ایک تو اویئرنیس کی بھی کمی ہے۔ اچھا، اب نفسیاتی امراض میں اگر ہم نفسیاتی امراض کی لسٹ دیکھیں تو وہ بہت طویل ہے، سینکڑوں قسم کے نفسیاتی امراض موجود ہیں، لیکن ان سینکڑوں نفسیاتی امراض میں دو امراض ایسے ہیں جو ایک نمبر پہ تو وہ خود ان امراض کی لسٹ میں شامل ہیں، ان نفسیاتی امراض کی لسٹ میں شامل ہیں جس پر ہم فوکس کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہ دو امراض جو ہیں وہ بہت سارے سینکڑوں دوسرے امراض کو بھی جنم دیتے ہیں۔ اب وہ دو امراض کون کون سے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر ایک پہ تو ڈپریشن، نمبر ایک پہ ڈپریشن، اور نمبر دو پہ اینگزائٹی۔ یعنی کہ یہ دو امراض ایسے ہیں جو اگر ہر کسی انسان میں نہیں تو کم از کم ہر دوسرے انسان میں یہ موجود ہے۔ یہ دونوں میں سے ایک چیز موجود ہے، یا ڈپریشن کا وہ شکار ہوگا یا انگزائٹی کا شکار ہوگا۔ اور جس طرح کے حالات آج کل چل رہے ہیں اس میں ہر بندہ جو ہے، ہر انسان جو ہے، وہ ان دونوں میں سے کسی نہ کسی مرض کا شکار ہوتا ہے، یا وہ ڈپریس ہوتا ہے یا اینکشیس ہوتا ہے۔ تو اب ان کا حل نکالنے کے لیے پہلے ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہے کیا۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ واٹ از ڈپریشن۔ اگر ہم ڈپریشن کو دیکھیں تو ڈپریشن کا مطلب ہوتا ہے اداسی یا غم، ٹھیک ہے، غم کی حالت یا اداسی کی حالت یا افسردگی کی حالت۔ یہ حالت جو ہے انسان میں اس سٹیٹ کو کہتے ہیں ڈپریشن، ٹھیک ہے۔ اگر ہم انگزائٹی کی بات کرتے ہیں تو انگزائٹی کا مطلب ہوتا ہے فکر، خوف، اندیشہ۔ یہ سب الفاظ جو ہیں انگزائٹی کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ تو ڈپریشن کی بات کریں، اگر ہم ڈپریشن کو دیکھیں، ذرا غور سے دیکھیں، تو ڈپریشن کا تعلق جو ہے، غم کا تعلق جو ہے، ہمیشہ ماضی سے ہوتا ہے، ہمارے زمانہ ماضی سے، ٹھیک ہے۔ وہ زمانہ جو گزر چکا ہے اس سے غم کا تعلق ہوتا ہے، یعنی کہ ہم نے ماضی میں جو بھی اعمال کیے یا ہم سے کوئی بھی کام سرزد ہوا تو اس کام کے بارے میں سوچنا، اس کام کے بارے میں سوچ کے جو ہے اپنا انرجی لیول جو ہے وہ لو کرنا، اس کو کہتے ہیں اداسی، غم یا ڈپریشن۔
لیکن اس کے بالکل برعکس اگر ہم انگزائٹی کی بات کریں تو انگزائٹی کا تعلق یعنی خوف کا تعلق ہمارے زمانہ مستقبل سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مستقبل میں آنے والے وقت میں کوئی ایسا کام جس سے یا ایسا کوئی خطرہ یا جس کا ہم ادراک کرتے ہیں خود سے ہی کہ آنے والے وقت میں پتہ نہیں کیا ہوگا، تو اس چیز کو لے کر جب ہم فکر مند ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں، تو اس حالت کو ہم کہتے ہیں انگزائٹی۔ اچھا، اب ہم نے دو زمانوں کا ذکر کیا، ایک زمانہ ماضی جس میں ڈپریشن ہوتا ہے، ایک زمانہ مستقبل یا فیوچر جس کی وجہ سے انگزائٹی پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ دو زمانے یہ ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم اپنی تقریباً پوری کی پوری زندگی انہی دو زمانوں میں گزارتے ہیں، ماضی میں اور مستقبل میں۔ لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھیں، ان ایکچوئل دیکھیں تو ان دونوں زمانوں کا، ماضی کا اور مستقبل کا، وجود ہی نہیں ہے، ایکچوئل ایگزسٹنس نہیں ہے ان کی، ماضی کی اور مستقبل کی۔ یہ صرف وقت کی تبدیلی کو جانچنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ زمانے صرف علامتی زمانے ہیں، ان کی کوئی ایکچوئل ایگزسٹنس نہیں ہے جن میں ہم اپنی پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ گزار دیتے ہیں۔ ان دونوں زمانوں میں ہی ہم رہتے ہی یا ماضی میں ہیں یا فیوچر میں ہیں۔ اب ان دونوں زمانوں کی تو ایگزسٹنس نہیں ہے، پھر ایگزسٹنس کس کی ہے؟ ایگزسٹنس ہے زمانہ حال کی، پریزنٹ، حال، پریزنٹ۔ تو زمانہ حال کی ایگزسٹنس ہے ایکچوئل میں، یعنی کہ یہ جو موجودہ لمحہ ہے یہی اصل زمانہ ہے، یہی اصل وہ لمحہ ہے جس نے آگے جا کے ماضی بھی بننا ہے اور اسی نے فیوچر بھی سیکیور کرنا ہے، یہی حال کا زمانہ۔ ہم سب سے زیادہ جس زمانے کو اگنور کرتے ہیں، جس حالت کو اگنور کرتے ہیں، وہ زمانہ حال ہے، وہ موجودہ لمحہ ہے۔ موجودہ لمحات ہم ویسٹ کر کے ہم یا پڑے رہتے ہیں ماضی میں یا نکل جاتے ہیں فیوچر میں۔ تو اصل میں پازیٹیو یا نیگیٹو ماضی، پازیٹیو یا نیگیٹو فیوچر، وہ جنم دینا ہوتا ہے ان دونوں کو زمانہ حال نے۔ اب اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھتے ہیں کہ زمانہ حال کیسے جو ہے وہ ماضی بھی ماضی بناتا ہے اور کیسے فیوچر بناتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کو ایک ٹاسک ملا ہے، فار ایگزامپل کل اس کا پیپر ہے۔ اب کل اس کا پیپر ہے، اب آج اس نے تیاری کرنی ہے، اس پیپر کی پریپریشن کرنی ہے۔ اب اس کے پاس آج کا وقت ہے، یعنی کہ زمانہ حال، اس کے پاس زمانہ حال ہے تیاری کے لیے۔ اب دو سچویشن ہے، یا تو وہ اپنے اس زمانہ حال کو ویسٹ کرتا ہے یا اپنے اس زمانہ حال کو یوٹیلائز کرتا ہے۔ اب دونوں سچویشن کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل پہلی سچویشن کو دیکھتے ہیں کہ وہ زمانہ حال کو ویسٹ کر دیتا ہے۔ آج اس نے تیاری کرنی تھی، کل پیپر ہے، آج اس نے تیاری نہیں کی، ٹھیک ہے، اس نے یہ زمانہ حال ویسٹ کر دیا۔ اب پیپر کا دن آ گیا، اب یہ جو آج کا دن تھا یہ اب ماضی بن گیا۔ اب جب صبح ہوئی تو وہ ماضی جو ہے اس کے پیچھے رہا۔ اب وہ سوچ رہا ہے کہ کاش کل میں تیاری کر لیتا تو آج میرا پیپر اچھا ہوتا۔ اس کا مطلب اس زمانہ حال کا جو اس کا ضائع کرنا تھا، اس نے اس کا ماضی جو ہے وہ بھیانک بنا دیا، ٹھیک ہے، ماضی اس کا نیگیٹو ہو گیا۔ اب وہ یہ سوچ کر اس میں کیا علامت پیدا ہوگی؟ غم کی، اداسی کی، ڈپریشن کی۔ اب فیوچر کی طرف چلتے ہیں،
جب وہ یہ سوچے گا کہ اب پیپر تو مجھے آتا نہیں ہے، تیاری تو ہوئی نہیں ہے، اب پیپر میں کیا کروں گا، پیپر میں کیا رزلٹ آئے گا، اب یہ سوچ کر اس میں کیا علامت آئے گی، خوف کی، فکر کی، اندیشے کی، انگزائٹی کی، یہ علامات ظاہر ہوں گی۔ اب یعنی کہ زمانہ حال کو اس نے ضائع کیا، تو اس کی وجہ سے اس کے دونوں زمانے جو علامتی زمانے ہیں جن کی ایگزسٹنس نہیں ہے، وہ اس کے دونوں خراب ہو گئے۔ اب جب وہ تیاری کر لیتا ہے، فار ایگزامپل دوسرے پہلو پر آتے ہیں، اب اس نے تیاری کر لی، اب وہ صبح ہوئی، بڑا فریش اٹھا، اب جب اس نے سوچا کہ میری تیاری ہے، اس کا مطلب اس کا زمانہ ماضی جو ہے بالکل ٹھیک ہے۔ جب اس نے پیپر کی طرف دھیان دیا کہ پیپر تو مجھے آتا ہے، تو اس کا مطلب اس کا فیوچر بھی سیکیور ہے، انگزائٹی بھی نہیں ہے اس میں۔ تو یہ دونوں جو سچویشن ہے، دونوں انگزائٹی اور ڈپریشن کی، یہ دونوں زمانوں کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اپنے زمانہ حال کو سیکیور کر لیتے ہیں، اگر ہم اپنے زمانہ حال کو سیکیور کیسے کرنا ہے، وہ ایسے کرنا ہے کہ جو بھی آپ کا ٹاسک ہو، جو بھی آپ کے ذمہ کام ہو، وہ اسی وقت کریں۔ کہاوت آپ نے سنی ہوگی، کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب۔ اسی لیے ہے کہ آپ اپنے زمانہ حال کو جو ہے وہ یوٹیلائز کریں۔ جب آپ زمانہ حال میں آپ کا دیا ہوا جو ٹاسک ہے وہ آپ مقررہ وقت پر پرفارم کر دیں گے، تو آپ کے دونوں زمانے جو ہیں، جو علامتی زمانے ہیں، وہ سیکیور ہو جائیں گے۔ نہ پھر آپ کو کوئی پچھتاوا ہوگا، نہ پھر آپ کو کوئی خوف ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی، ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر ہم اپنے زمانہ حال کو سیکیور کر لیتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں جو ہے، یہ دونوں زمانے جو ہیں ہمارے سیکیور ہو جاتے ہیں۔ جب یہ دونوں زمانے سیکیور ہو گئے، اس کا مطلب ہم نے دونوں چیزوں سے، دونوں امراض سے کچھ نہ کچھ چھٹکارا پا لیا۔ اب ہمیں پتہ چل گیا، ان دونوں کے بارے میں اویئرنیس ہو گئی، کیونکہ کہتے ہیں کہ کسی بھی مرض کی صحیح تشخیص اس کا آدھا علاج ہوتا ہے۔ یعنی کہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ہم ڈپریس لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا مطلب ہماری حالت کیا ہے۔ تو یہ اویئرنیس کے لیے اگر ہم اس کے بارے میں اویئر ہو گئے ہیں، ہمیں پتہ چل گیا کہ ڈپریشن کیا ہے، انگزائٹی کیا ہوتی کس وجہ سے ہے، تو اس کا مطلب آدھا علاج ہمارا ہو گیا ہے۔ اب دو زمانوں کا ہم نے ڈسکس کر لیا کہ ان دونوں کی وجہ سے ہم نے کرنا کیا ہے۔ اب نہ ہم نے زمانہ ماضی میں رہنا ہے، نہ ہم نے زمانہ فیوچر میں رہنا ہے، ہم نے اپنے حال کو سیکیور کرنا ہے۔ اب وہ سیکیور کیسے کرنا ہے؟ اب وہ سیکیور اس طرح سے کرنا ہے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی ٹاسک ہمیں دیا ہے، اس کو پراپرلی پرفارم کرنا ہے۔ اب ہمیں ان دونوں امراض کے بارے میں کلیئر ہو گیا۔ اب ہم چلتے ہیں ہم آیت کی طرف، دوبارہ ہم اس کو جو ہے وہ ریوائز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، یعنی کہ جو ایمان لاتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ تو کوئی خوف کا پتہ چلا، یہ والا خوف، انگزائٹی، اور نہ اداسی اور غم، نہ اداسی اور غم، ڈپریشن۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں، یہ تو ایک آیت ہے قرآن پاک میں اور بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جس میں ایک مطلب بیان کر کے آخر میں، آیت کے آخر میں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ نہ ان کو کوئی خوف اور نہ کوئی غم۔ یعنی کہ یہ دونوں امراض ایسے ہیں، خوف اور غم،
جو بہت ہی زیادہ خطرناک ہیں، جو باقی بہت سارے نفسیاتی امراض کی وجہ بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں امراض کو ہی ختم کر دیا، ان دونوں امراض کو ہی ختم کر دیا تاکہ میرا جو بندہ ہے اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اب دیکھیں ذرا کہ جو لوگ ایمان لائے، ٹھیک ہے، اور نیک کام کیے، یعنی کہ نیک کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے بیہیویئر میں، ہمارے کردار میں یہ دونوں چیزیں ہمارے یہ دونوں بیماریاں کیوں آتی ہیں؟ کیونکہ ہم اسلامی تعلیمات سے دور بھاگتے ہیں۔ جب تک ہم اسلامی تعلیمات کو اپنے اندر جذب نہیں کرتے تب تک ہم ان سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اسلام سے دوری ہی ان دونوں بیماریوں کی اور بہت ساری بیماریوں کی وجہ ہے۔ جیسے جیسے ہم اسلام سے دور جا رہے ہیں، اسلامی تعلیمات سے دور جا رہے ہیں، ویسے ویسے ہی یہ نفسیاتی امراض اور بہت سارے امراض جو ہے وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں۔ اسلام ہمیں درس دیتا ہے خوش اخلاقی کا، اچھے اخلاق کا۔ ہم اخلاق سے دور بھاگتے ہیں، اچھے اخلاق سے دور بھاگتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمیں انگزائٹی اور ڈپریشن کو اپنانا پڑتا ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں مساوات کو اپنانا چاہیے، لیکن جیسے ہی ہم مساوات سے دور جاتے ہیں تو ڈپریشن اور انگزائٹی آ جاتی ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم ہمسائے کے ساتھ کیسے اچھے سے رہیں۔ ہم اپنے ہمسائے کو تنگ کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ ہم لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، اور ان مشکلات کی وجہ سے ایک تو ہم اپنے آپ کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں اور دوسرا ان دونوں بیماریوں کو بھی جنم دیتے ہیں۔ یعنی کہ جیسے جیسے ہم اسلام اور اسلامی تعلیمات سے دور جاتے ہیں ویسے ویسے ہی ان نفسیاتی امراض کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ان بیماریوں سے، ان امراض سے دور رکھنے کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کے زیادہ قریب کریں۔ اور اسلام کے زیادہ قریب کرنا کیا ہے کہ ہم ڈیلی کی روٹین بنائیں، ڈیلی کا ہم قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کے بعد ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک ہمیں سمجھ نہیں لگے گی، ہمیں سمجھیں گے نہیں، اس پر عمل کیسے کریں گے؟ تو اسلام اور اسلامی تعلیمات صرف اسی وقت ہم سمجھ سکتے ہیں، اسی پر عمل کر سکتے ہیں جب ہم روزانہ کی بنیاد پر قرآن پاک کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، اچھے سے اس پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں بیماریوں کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن پاک میں ہر مرض کا حل ہے۔ کوئی بھی مرض ایسا نہیں ہے جو قرآن پاک میں جس کا حل موجود نہ ہو، لیکن حل تبھی ممکن ہے جب ہم قرآن پاک پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ٹاپک جو کہ آج کل ہر انسان جو ہے ان دونوں بیماریاں ہیں، ان دونوں کی وجہ سے پریشان ہے، تو اس لیے آج اس ٹاپک کو ہم نے کور کیا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ اس لیکچر سے فائدہ اٹھائیں گے اور آئندہ کی زندگی میں جو ہے وہ ان دونوں ماضی اور مستقبل کے جو ہے وہ چکروں میں پڑنے کی بجائے اپنے حال کو سدھاریں گے، جس سے ان دونوں بیماریوں سے جو ہے وہ کافی حد تک افاقہ ہوگا، کافی حد تک ہم بچ سکیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔